ابلیس کی بادشاہت و امارت ارضی کے زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے جد امجد ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا۔ یہ اس وقت ہوا جب ابلیس کی سلطنت و امارت ختم ہونے کے قریب آ چکی تھی۔ نیز اللہ تعالیٰ نے ابلیس کے دل میں چھپے فخر و غرور کو فرشتوں پر آشکار فرمانا چاہا، جسے وہ نہ جانتے تھے مگر اللہ تعالیٰ جانتا تھا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، سورۃ البقرہ آیت 30، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ جس کے جواب میں فرشتوں نے کہا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کی تفسیر میں منقول ہے کہ فرشتوں نے یہ جواب اس وجہ سے دیا تھا کہ زمین پر اس سے پہلے رہائش پذیر جنہوں نے فساد برپا کر دیا، خون بہایا اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، لہٰذا اب بھی جو خلیفہ بنے گا وہ بھی تو ایسا ہی کرے گا۔ لہٰذا کہنے لگے وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون، میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے، یعنی میں ابلیس کے فخر و غرور اور اس کی سرکشی کو جانتا ہوں، اور اس بات کو بھی جانتا ہوں کہ اس کے نفس میں باطل گھر کر گیا ہے اور اسے دھوکے میں مبتلا کر دیا ہے۔ میں آدم کو پیدا کر کے ابلیس کی سرکشی کو ظاہر کر دوں گا تاکہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو۔ ہمارے نزدیک اس آیت کی تفسیر میں متعدد اقوال ہیں جو ہم نے اپنی کتاب جامع القرآن عن تعویل قرآن میں نقل کیے ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا ارادہ فرمایا تو حکم دیا کہ تم روئے زمین سے مٹی لائے، تمام روئے زمین سے مٹی لائی جائے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی مٹی کا حکم دیا، پس وہ آسمان کی طرف بلند کی گئی اور لیس دار مٹی سے آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی۔ یہ مٹی اس سے پہلے گارے کی شکل میں تھی، پھر اس میں خمیر اٹھ گیا، پس اس لیس دار اور چپنے والی مٹی سے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے پتلے کو اپنے دست قدرت سے بنایا۔ ابن عباس، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چند دیگر صحابہ سے اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ انہوں نے عرض کیا کہ آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا۔ آپ کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح اور آپ کی تقدیس تو ہم کر ہی رہے ہیں۔ فرمایا میں جانتا ہوں جو کچھ تم نہیں جانتے۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو زمین کی طرف مٹی لانے کے لیے بھیجا۔ زمین نے کہا میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اس بات کی کہ تو میرے اندر سے کوئی چیز کم کرے اور مجھے عیب لگائے۔ بس جبرائیل علیہ السلام واپس لوٹ گئے اور زمین سے کچھ نہ لیا۔ اللہ تعالیٰ کے حضور جا کر کہا اے میرے رب، زمین نے آپ کی پناہ مانگی تھی، میں نے اسے پناہ دے دی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے میکائیل علیہ السلام کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، بس انہوں نے بھی پناہ دے دی اور واپس لوٹ آئے۔ وہی بات کہی جو جبرائیل علیہ السلام نے کہی تھی۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ملکوت موت کو بھیجا، زمین نے ان سے بھی پناہ مانگی، مگر انہوں نے کہا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ میں لوٹ جاؤں اور اللہ کے حکم کی تعمیل نہ کروں۔ پس انہوں نے روئے زمین سے مٹی لی۔ ملک الموت نے ایک ہی جگہ سے مٹی نہ لی بلکہ مختلف مقامات سے سرخ، سفید، سیاہ رنگ کی مٹی لی۔ ملک الموت مختلف قسم کی مٹی لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور اسے پانی سے تر کیا یہاں تک کہ لیسدار مٹی بن گئی، یہ یعنی ایسی کہ یہ آپس میں چپک جاتی تھی، بس اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا یہاں تک کہ متغیر ہو گئی اور اس میں بو پیدا ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کے اس قول حمائم مسنون، سورہ حجر آیت 26، سوکھے گارے سے بنایا، اسی حالت کا بیان ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کو بھیجا اور اس نے زمین کے اوپر کے حصے سے تلخ و شیریں مٹی لی جس سے آدمی کی تخلیق ہوئی۔ اسی وجہ سے نام آدم رکھا گیا کہ وہ زمین کے اوپری حصہ سے پیدا ہوئے، اور اسی وجہ سے ابلیس نے کہا تھا کہ کیا میں اس کو سجدہ کروں جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا، یعنی وہ مٹی جسے میں لایا ہوں۔ آدم نام اس لیے پڑا کہ وہ زمین کے اوپری حصہ سے پیدا ہوئے۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو زمین کے اوپری حصے سے پیدا کیا گیا، اس میں عمدہ اور ہر قسم کی مٹی شامل تھی، اس لیے تو ان کی اولاد میں اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہیں۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ایک مٹی سے پیدا کیا جس کو تمام زمین سے لیا گیا تھا، پس بنو آدم زمین کی اس مٹی کے موافق پیدا ہوئے، بعض ان میں سے سرخ، بعض سفید اور بعض گندمی رنگ کے ہیں، اس طرح خوش اخلاق و بد اخلاق اور نیک و بد ہر قسم کے لوگ ہیں۔ اس کے بعد اس مٹی کو چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس میں بو پیدا ہو گئی، پھر اسے چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ وہ خوش ہو کر ٹھیکرے کی شکل میں بن گئی۔ وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ حَمَإٍ مَسْنُونٍ، سورۃ الحجر آیت 26۔ ہم نے انسان کو سڑی ہوئی مٹی کے سوکھے گارے سے بنایا۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ آدم علیہ السلام کو 3 اقسام کی مٹی سے پیدا کیا گیا، سلسال، حمائن، 3 لازب سے، بس لازب تراب عمدہ مٹی، اور حما سے مراد گارا اور کیچڑ، اور سلسال سے مراد ایسی مٹی ہے جسے کوٹ کر باریک کر لیا گیا ہو۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان میں سلسال کا مطلب یہی ہے کہ ایسی خشک مٹی جو کناتی ہو۔ آدم علیہ السلام کا پتلا بننے کے بعد شیطان کی شیطانی۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کی مٹی لانے کا حکم دیا، بس وہ مٹی آسمان کی طرف لے جائی گئی، بس پھر آدم علیہ السلام کو لیس دار مٹی سے بنایا گیا جو کہ اس سے قبل بدبودار مٹی کی شکل میں تھی، اس سے قبل وہ خشک مٹی تھی۔ بس آدم علیہ السلام کو 3 لازب سے اپنے دستے قدرت سے بنایا اور 40 راتوں تک ان کے پتلے کو ایسے ہی پڑا رہنے دیا۔ اس دوران ابلیس اس پتلے کے پاس آیا اور اسے پاؤں سے اس کو ٹھوکر ماری، جس سے اس میں آواز پیدا ہوئی اور بجنے لگا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان من صلصال کالفخار، ٹھیکرے جیسے سوکھے گارے سے، اسی طرف اشارہ ہے۔ اس کے بعد شیطان آدم علیہ السلام کے پتلے کے منہ میں داخل ہو کر اس کی دبر کے راستے باہر نکل گیا اور کہنے لگا، اس آواز اور مٹی کی وجہ سے جس سے تو پیدا کیا گیا تیری کوئی حیثیت نہیں، اگر مجھے تجھ پر قبضہ و تصرف دیا گیا تو میں تجھے ہلاک کر دوں گا، اور اگر تجھے میرے اوپر مسلط کیا گیا تو میں تیری حکم عدولی کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا، انی خالق بشرا من طین فاذا سویتہ ونفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، میں مٹی سے، سورۃ الصاد آیت 71-72، میں مٹی سے ایک بشر بنانے والا ہوں، پھر جب میں اسے پوری طرح بنا دوں اور اس میں اپنی روح پھونک دوں تو تم اس کے آگے سجدے میں گر جاؤ۔ بس اللہ تعالیٰ نے اسے اپنے دستے قدرت سے بنایا تاکہ ابلیس اس پر تکبر نہ کر سکے، اور اس کے باوجود جب ابلیس اپنے آپ کو آدم سے ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آدم سے بڑا ظاہر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس چیز کو میں نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہے اس پر یہ ابلیس تکبر کرتا ہے، حالانکہ میں اس سے تکبر نہیں کرتا۔ پس آدم علیہ السلام کا انسانی شکل کا پتلا تیار کیا گیا اور پھر 40 روز تک اسے اسی حالت میں پڑا رہنے دیا گیا۔ فرشتوں کا ادھر سے گزر ہوتا تو اسے دیکھ کر گھبرا گئے، اور سب سے زیادہ گھبراہٹ ابلیس پر طاری ہوئی۔ ابلیس جب بھی اس کے پاس سے گزرتا اس کو ٹھوکر مارتا، جس کی وجہ سے اس میں آواز پیدا ہوتی، جس طرح ٹھیکرے پر ٹھوکر لگنے سے آواز پیدا ہوتی ہے۔ ابلیس ٹھوکر لگاتے وقت اس سے کہا کرتا کہ تجھے کس کام کے لیے پیدا کیا گیا؟ وہ منہ کی طرف سے اس پتلے میں داخل ہوتا اور دبر کے راستے باہر نکل جاتا اور فرشتوں سے کہتا، تم اس سے مت ڈرو، تمہارا رب بے نیاز ہے، جبکہ یہ انسان اندر سے کھوکھلا ہے، اگر مجھے اس پر مسلط کیا گیا تو میں اس کو ہلاک کر دوں گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی مٹی کو 40 دن تک خمیر بننے دیا، پھر اسے اپنے دونوں ہاتھوں میں جمع کیا اور اس کے اچھے کو دائیں ہاتھ اور برے حصے کو بائیں ہاتھ میں الگ الگ کر دیا، پھر دونوں ہاتھوں کی مٹی کو آپس میں غلط ملط کر دیا۔ یہی وجہ ہے کہ نیک لوگوں کے ہاں بد اولاد اور بد لوگوں کے ہاں نیک پیدا ہوتے ہیں۔ ابن اسحاق روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ زمین زیادہ جانتا ہے، لیکن کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے آدم کا پتلا بنایا، پھر اسے چھوڑ دیا اور اسے 40 روز تک دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ مٹی ٹھیکرے کی طرح آواز دینے لگی اور بغیر پکائے ہی پختہ ہو گئی۔ جب یہ
پتلا اچھی طرح پختہ ہو گیا، یعنی آدم کا پتلا، تو اللہ تعالیٰ نے اس میں روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا، تو پتلے کو فرشتوں کے سامنے کیا اور کہا جب میں اس میں روح پھونک دوں تو تم اس کے سامنے سجدے میں گر جانا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر روح پھونکنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا جب میں اس کے اندر روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر جانا۔ اس کے بعد جب اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر روح پھونکی تو روح سر میں داخل ہوئی، جس کی وجہ سے آدم علیہ السلام کو چھینک آ گئی، جس پر فرشتوں نے کہا الحمدللہ کہیں۔ الحمدللہ کہنے پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا رحمت ربک، تمہارا رب تم پر رحمت کرے۔ اس کے بعد روح آنکھوں میں داخل ہوئی تو آدم علیہ السلام نے جنت کے پھل اور میووں کو دیکھا، جب پیٹ میں پہنچی تو کھانے کی خواہش پیدا ہوئی۔ آدم علیہ السلام روح کے ٹانگوں میں پہنچنے سے قبل ہی پھلوں اور میووں کی طرف کود پڑے۔ قرآن کریم نے اسی عجلت پسندی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ اس کے بعد تمام فرشتوں نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے انکار کیا اور تکبر کا اظہار کیا، کافروں میں سے ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا جس چیز کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس چیز نے روکا؟ شیطان نے جواب دیا چونکہ میں اس سے بہتر ہوں لہٰذا میں ایسے انسان کو سجدہ نہیں کر سکتا جسے آپ نے مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو یہاں سے اتر اور نکل جا، تیرے لیے تکبر مناسب نہ تھا، تو ذلیل و خوار ہو گیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کے اندر اپنی روح پھونکی تو وہ روح ان کے سر کی جانب سے داخل ہوئی اور جسم کے جس حصے میں پہنچتی وہ گوشت اور خون میں تبدیل ہو جاتا۔ جب روح ناف کے مقام پر پہنچی تو آدم علیہ السلام نے اپنے جسم کو دیکھا تو وہ بہت خوبصورت معلوم ہوا۔ آدم علیہ السلام نے اٹھنا چاہا مگر اس پر قادر نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا خلق الانسان من عجل، انسان جلد باز مخلوق ہے۔ پھر نیز فرمایا آدم سے مارے خوشی کے صبر نہ ہو سکا، پھر جب اس کے پورے جسم میں روح پھیل چکی تو آدم کو چھینک آئی جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم اللہ تجھ پر رحم کرے۔ اس کے بعد وہ فرشتے جو اس وقت ابلیس کے ساتھ تھے انہیں سجدہ کرنے کا حکم ہوا۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا کیونکہ ان کے دل میں غرور و تکبر موجود تھا، اس کے دل میں غرور و تکبر موجود تھا، اسی تکبر کی وجہ سے کہا میں اس سے بہتر ہوں اور عمر میں بھی اس سے بڑا ہوں اور خلقت کے اعتبار سے بھی اس سے قوی ہوں۔ آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اسے مٹی سے، اور آگ مٹی سے قوی ہی ہوتی ہے۔ ابلیس کے سجدہ نہ کرنے سے اور طرح طرح کے اعتراض کرنے پر اللہ تعالیٰ نے اسے ہر خوبی سے محروم کر دیا، ہر بھلائی سے مایوس کر دیا اور اسے اپنی بارگاہ سے دھتکارا اور شیطان بنایا۔ یہ سب کچھ اس کے ساتھ اس کی نافرمانی کی سزا کے طور پر ہوا۔ روح جب آدم علیہ السلام کے سر تک پہنچی تو انہیں چھینک آ گئی جس پر انہوں نے کہا الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تیرا رب تجھ پر رحم کرے، اور فرشتے اللہ تعالیٰ سے کیے گئے عہد کے مطابق آدم علیہ السلام کے سامنے سجدے میں گر پڑے۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حکم کو بجا لائے لیکن ابلیس ان کے درمیان اکڑ کر کھڑا رہا۔ اس نے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کو نہ مانا اور سجدہ نہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے پوچھا اے ابلیس تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکے رکھا جبکہ تو نے تمام فرشتوں نے سجدہ کیا ہے؟ جس کے جواب میں ابلیس نے کہا کہ یہ مٹی سے ہے اور میں آگ سے، آگ مٹی سے بہتر اور قوی ہے، لہٰذا میں اس کو سجدہ نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی یہ گستاخی سن کر اسے اپنی رحمت سے دور کر دیا اور جنت سے نکلوا دیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے بنایا اور ان میں روح پھونکی اور فرشتوں کی ایک جماعت کو حکم دیا کہ انہیں سجدہ کریں، بس انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ پھر آدم علیہ السلام بیٹھ گئے اور انہیں چھینک آئی جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا۔ اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا تیرا رب تجھ پر رحم کرے، اور حکم دیا کہ آدم فرشتوں کے پاس جاؤ اور انہیں سلام کرو۔ پس وہ فرشتوں کے پاس آئے اور السلام علیکم کہا جس کے جواب میں فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کہا۔ پھر وہ اپنے رب کی طرف لوٹ آئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ تمہاری اولاد کا بوقت ملاقات سلام ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں اپنا خلیفہ مقرر کرنا چاہتا ہوں تو فرشتوں نے کہا کیا آپ ایسے کو اپنا نائب مقرر کرنا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید اور پاکی بیان کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا
جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ لہذا جب سجدے سے انکاری ہو کر اللہ تعالیٰ کے پوچھنے پر ابلیس نے دل میں چھپا زہر اگل دیا اور اس کا تکبر، خود پسندی اور سرکشی فرشتوں پر عیاں ہو گئی، تو انہیں معلوم ہو گیا کہ ان کے اندر کوئی ایسا نالائق بھی موجود ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور اس کے حکم کی خلاف ورزی کا مادہ موجود ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو اشیاء کے نام سکھائے۔ علماء مقدمین نے اس میں اختلاف کیا ہے کہ آیا تمام اشیاء کے نام سکھائے یا چند ایک کے، بعض کے نزدیک تمام چیزوں کے نام سکھائے گئے ہیں۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام سکھائے، اور یہ وہی نام ہیں جن کے ذریعے لوگ اشیاء کا تعارف حاصل کرتے ہیں، مثلا انسان، جانور، زمین، سمندر، پہاڑ، گدھا اور انہیں سے ملتے جلتے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام نام سکھائے۔ سورہ بقرہ آیت 31 کی تفسیر میں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام بھی، خواہ وہ چیز بڑی ہو یا چھوٹی۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کو ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ خوشی اور مسرت کی اوقات کے بول اور جسم سے ہوا خارج ہونے کی آواز کا نام بھی، خواہ وہ آواز معمولی ہو یا زیادہ۔ حضرت مجاہد سے منقول ہے کہ اس سے مراد وہ تمام اشیاء ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے سعید بن جبیر سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا نام سکھایا، حتیٰ کہ اونٹ، گائے، بکری نام بھی سکھایا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر وہ چیز کا نام سکھایا، یہ پہاڑ ہے، یہ سمندر، یہ فلاں، یہ فلاں۔ پھر فرشتوں کے سامنے ان چیزوں کو پیش کر فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ ایک اور جگہ قتادہ سے روایت ہے کہ جب فرشتے جواب نہ دے سکے تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فرمایا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ آدم علیہ السلام نے مخلوق میں سے ہر صنف کا نام بتایا اور اسے اس کی جنس کی طرف منسوب کیا۔ حسن اور قتادہ سے اس آیت مبارکہ کی تفسیر میں منقول ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ گھوڑا ہے اور یہ خچر، یہ اونٹ ہے اور یہ جن اور یہ جنگلی جانور، ان کے علاوہ ہر نام کی لکھائی کا طریقہ بھی بتا دیا۔ بعض متقدمین کا خیال ہے کہ حضرت صرف چند اشیاء کا علم دیا گیا، مگر ان میں بھی ان چند اشیاء کے یقین میں اختلاف واقع ہے۔ ایک فریق کے مطابق فرشتوں کے نام مراد ہیں، یعنی تمام فرشتوں کے نام اللہ تعالیٰ نے آدم کو سکھائے۔ دوسرے فریق کے مطابق اس سے اولاد آدم کے نام ہیں، آدم علیہ السلام کی ان کی تمام اولاد کے نام بتائے۔ ابن زید سے اس آیت کی تفسیر میں منقول اس سے مراد ان کی اولاد کے نام ہیں۔ لکھتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تمام نام سکھائے تو ان کی اولاد کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے فرمایا ان کے نام بتاؤ اگر تم اپنے وعدے میں سچے ہو۔ آیت 31 سورہ بقرہ۔ یہ اس وجہ سے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے کہا تھا کیا آپ ایسے کو نائب بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے، حالانکہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید کرتے اور آپ پاکی بیان کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت 30۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، یعنی میں تم میں سے کسی کو خلیفہ بناؤں، تو تم میری اطاعت و تسبیح و تقدیس بیان کرو گے اور نافرمانی سے بچو گے، اور اگر کسی اور کو خلیفہ بنا دیا تو بقول تمہارے وہ زمین میں فساد برپا کرے گا اور خون ریزی کرے گا۔ تو ذرا ان چیزوں کے نام تو بتاؤ، کیونکہ اگر تم ان چیزوں کا مشاہدہ و معائنہ کرو گے اور تمہیں ان کے نام معلوم نہ ہوئے تو تم ان کے متعلق میرا حکم بجا نہ لا سکو گے، اور جب حکم ہی سمجھ نہ آیا تو اطاعت و عمل کیسے ممکن ہوگا؟ اور یہی تمہاری استحقاق کی بنیاد ہے جو گر پڑی ہے، لہٰذا تمہارا دعویٰ استحقاق باطل ٹھہرا، اور تمہارے علاوہ کسی ایسی کو خلیفہ بناؤ جو بالفرض تمہاری نظروں سے غائب اور اوجھل ہو اور تم انہیں نہ دیکھ سکو، تو تم اس کے بارے میں خبر کیسے دے سکتے ہو کہ انہوں نے خلافت کا حق ادا کیا؟ اس لیے تمہارے دعوے کی دونوں ہی شکیں باطل ٹھہری۔ نہ تمہارا اپنے متعلق دعویٰ استحقاق درست ہے، نہ ہی دوسرے کے متعلق خون خراب اور فساد برپا کرنے کا حکم لگانا درست ہے۔ فرشتوں کو ہر اعتبار سے لاجواب کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ تمام گفتگو فرمائی تاکہ انہیں اپنے دعوی کی سچائی کا معلوم ہو سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چند دیگر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں ان کنتم صادقین کی تفسیر میں فرمایا کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کا مطلب یہ ہے کہ بنی آدم زمین میں فساد برپا کریں گے اور خون بہائیں گے۔ ایک اور جگہ ضحاک ابن عباس سے اس کی تفسیر میں روایت ان کنتم صادقین کا مطلب ہے کہ ان کنتم تعلمون، یعنی اگر تم علم رکھتے ہو کہ میں کسی کو زمین میں خلیفہ بناؤں، کس کو زمین میں خلیفہ بناؤں؟ بعض حضرات کا قول ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ اس لیے پوچھا
کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی ابتدا فرمائی تو فرشتے آپس میں کہنے لگے ہمارا رب جو چاہے کرے، جو چیز بھی پیدا کرے گا وہ ہم سے زیادہ صاحب علم و فضل نہیں ہو سکتی۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور انہیں ہر چیز کا علم سکھایا تو ان فرشتوں اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا۔ فرشتوں سے کہا کہ اگر تم سچے ہو تو ان اشیاء کے نام بتاؤ۔ یعنی فرشتوں کا یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ صاحب علم و فضل مخلوق پیدا ہی نہیں کر سکتا، اس دعویٰ کے ابطال کے لیے کرنا ضروری تھا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ کی تفسیر میں بیان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام کے بارے میں فرشتوں سے مشورہ فرمایا۔ فرشتے کہنے لگے کیا آپ ایسے کو خلیفہ بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے؟ یہ بات فرشتوں نے اس لیے کہی کہ وہ جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک فساد اور خون خرابہ سے زیادہ اور کوئی عمل ناپسندیدہ نہیں، اور اپنے متعلق کہنے لگے کہ ہم آپ کی تسبیح و تحمید اور تقدیس بیان کرتے ہیں۔ گویا کہ فرشتوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے خود کو زیادہ فضل اور بزرگی والا گردانا اور خلافت کا مستحق قرار دیا، لیکن اللہ تعالیٰ کے علم میں یہ بات تھی کہ جو میں پیدا کروں گا ان میں انبیاء اور رسل، صالحین اور اہل جنت بھی ہوں گے۔ ابن عباس سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق شروع کی تو فرشتے کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ صاحب عزت و عظمت اور صاحب علم و فضل کوئی مخلوق پیدا نہ فرمائے گا۔ بس اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو تخلیق کر کے فرشتوں کو آزمایا، ان کا امتحان لیا۔ بے شک ہر مخلوق کو آزمایا جاتا ہے۔ ترجمہ وجود میں آ جاؤ خواہ تم چاہو یا نہ چاہو۔ تو انہوں نے کہا ہم آ گئے وجود میں فرما برداروں کی طرح۔ حسن قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں، تو انہوں نے اپنی رائے پیش کی۔ بس اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ علم سکھایا اور دوسرا علم ان سے بچا لیا اور وہ آدم علیہ السلام کو سکھایا۔ بس فرشتوں کو جو علم سکھایا گیا تھا اس کی بنیاد پر کہا کہ آپ ایسے کو خلیفہ بنانا چاہتے ہیں جو زمین میں فساد برپا کرے اور خون بہائے۔ نیز فرشتے اس علم کی وجہ سے ہی جانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی گناہ خون بہانے سے بڑھ کر نہیں، اور ساتھ ہی کہا کہ ہم آپ کی پاکی اور تعریف بیان کرتے اور آپ کی بزرگی کے گن گاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ بس جب اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم علیہ السلام شروع کی تو فرشتے آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے ہمارا رب جو چاہے پیدا کرتے، لیکن ہم سے زیادہ معزز اور صاحب فضل مخلوق پیدا نہ کرے گا۔ لہٰذا جب آدم علیہ السلام کی تخلیق مکمل ہوگی اور ان میں روح پھونک جا چکی تو فرشتوں کو حکم دیا کہ اس کو سجدہ کرو۔ فرشتے ایک دوسرے سے کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے اسے ہم پر فضیلت عطا فرمائی ہے، اور اس بات کو جان گئے کہ وہ اس تخلیق کے نور سے بہتر نہیں ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ ضرور کہا کہ ہم اگرچہ اس سے بہتر نہیں مگر علم میں بہت زیادہ ہیں، اس لیے کہ ہم اس سے قدیم ہیں اور اس سے قبل بہت سی امتیں گزر چکی ہیں جن کا اسے آدم علیہ السلام کو علم ہی نہ ہوگا۔ پس جب انہیں اپنی علمی برتری کا زوم ہوا اور وہ خود پسندی کا شکار ہو گئے تو ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش کی گھڑی آن پہنچی۔ پس اللہ تعالیٰ نے آدم کو تمام اشیاء کا علم سکھایا، پھر فرشتوں کے سامنے اشیاء کو لایا گیا۔ حکم ہوا کہ بھلا ان کے نام تو بتاؤ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو کہ میں تم سے بڑھ کر صاحب علم مخلوق تخلیق نہ کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان سنتے ہی فرشتوں کی ساری جماعت توبہ کے لیے کھڑی ہوگی۔ در حقیقت مومن ہی گھبرا کر توبہ کی طرف جاتا ہے اور کہنے لگے آپ کی ذات پاک ہے، ہم نہیں جانتے سوائے اس کے جتنا علم آپ نے ہمیں دے دیا ہے، بے شک آپ ہی جاننے والے اور حکمت والے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم علیہ السلام نے ان کو ان سب کے نام بتا دیے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی ساری حقیقتیں جانتا ہوں، جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ البقرہ آیت 32-33۔ یعنی آسمان و زمین کا غیب جاننا اصل میں فرشتوں کی اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارا رب ہم سے بڑھ کر صاحب مکرم اور صاحب علم مخلوق پیدا نہ کرے گا، اور فرمایا کہ آدم علیہ السلام کو ہر چیز کا نام سکھایا کہ یہ گھوڑا، یہ خچر، یہ اونٹ، یہ جن، یہ وحشی، ہر چیز کو ایک نام دیا گیا اور ان پر ایک ایک امت پیش کی گئی۔ آیت میں جو یہ ہے کہ میں نے تم سے کہا نہ تھا کہ میں آسمانوں اور زمین کی وہ ساری حقیقتیں جانتا ہوں جو تم سے مخفی ہیں، جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو وہ بھی مجھے معلوم ہے، جو کچھ تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔
دراصل فرشتوں کی اس بات کی طرف اشارہ ہے، کیا آپ زمین میں کسی ایسے کو مقرر کرنے والے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور جس چیز کو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں۔ یہ اشارہ ان کی باہمی گفتگو کی طرف ہے کہ ہم سے بہتر اور زیادہ علم والے ہیں۔ ربی بن انس انہی آیات کی تفسیر میں روایت کرتے ہیں، جب فرشتوں نے اس کو جان لیا کہ اللہ تعالیٰ زمین میں خلیفہ پیدا کرنا چاہتا ہے تو آپس میں کہنے لگے اللہ تعالیٰ ہم سے زیادہ علم و فضل والی کوئی مخلوق نہ پیدا فرمائے گا۔ پس اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ فرمایا کہ فرشتوں کو یہ باور کرایا جائے کہ آج سے آدم علیہ السلام کو ان پر فضیلت دی گئی ہے اور تمام اشیاء کا علم انہیں سکھایا گیا۔ پھر فرشتوں سے کہا تم ان چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ جب وہ جواب سے عاجز ہو گئے تو فرمایا جس چیز کو تم چھپاتے ہو اسے بھی میں جانتا ہوں، جس چیز کو ظاہر کرتے ہو اسے بھی۔ یا ظاہر کرو سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا کہ کیا آپ ایسے کو خلیفہ پیدا کرنا چاہتے ہیں جو اس کے انتظام کو بگاڑ دے گا اور خون ریزیاں کرے گا، اور جس کو چھپاؤ سے مراد فرشتوں کا یہ کہنا ہے کہ ہم سے بڑھ کر معزز اور صاحب علم مخلوق اللہ تعالیٰ پیدا نہ فرمائے گا۔ پس فرشتوں کو معلوم ہو گیا کہ آدم علیہ السلام کو ان پر علم و فضیلت میں فوقیت دے دی گئی ہے۔ جب فرشتوں کے سامنے ابلیس کا تکبر اور نافرمانی ظاہر ہو گئی تو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا جسے اس نے اپنی بےزتی جانا اور اپنی گناہ پر بزد رہا، اور اس نے سرکشی اور بغاوت پر کمر باندھ لی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پر لعنت فرمائی اور اسے جنت سے نکال دیا اور اسے راندہ درگاہ کر دیا، اور آسمان و زمین کی بادشاہت کا اعزاز اسے چھین لیا گیا اور جنت کی نگہداری سے ہٹا دیا۔ فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِي إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ۔ سورہ صاد آیت 77-78۔ اچھا تو یہاں سے نکل جا، تو مردود ہے اور تیرے اوپر یوم الجزا تک میری لعنت ہے۔ آدم علیہ السلام کو رہنے کے لیے جنت عطا فرمائی۔ ابن عباس اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ابلیس کو جنت سے نکالا گیا، جب اس پر پھٹکار پڑی اور آدم علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ دیا گیا تو وہاں انہوں نے تنہائی محسوس کی، کیونکہ وہاں ان کا کوئی ہمسر نہ تھا جس سے وہ سکون حاصل کرتے۔ بس ایک رات سوئے ہوئے جب بیدار ہوئے تو اپنے سرہانے ایک عورت کو کھڑا دیکھا جس کو اللہ تعالیٰ نے ان کی پسلی سے پیدا فرمایا تھا۔ آدم علیہ السلام نے اس سے پوچھا تم کون ہو؟ وہ کہنے لگی عورت۔ پوچھا کس لیے پیدا کی گئی ہو؟ کہنے لگی تاکہ تو مجھ سے سکون حاصل کرے۔ فرشتوں کو جب اس واقعے کی خبر ہوئی تو دیکھنے کے لیے آئے اور کہا اے آدم اس کا نام کیا ہے؟ ہوا۔ انہوں نے کہا پوچھا یہ نام کیوں رکھا؟ آدم نے کہا اس لیے کہ وہ ہے زندہ آدم سے پیدا کی گئی ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے آدم تم اور تمہاری زوجہ جنت میں رہو اور جہاں سے چاہو جی بھر کے فراغی جسے کھاؤ۔ سورہ بقرہ آیت 35۔ ابن اسحاق سے روایت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ابلیس پر عطاب سے فارغ ہوئے تو آدم علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوئے اور انہیں تمام اسماء کے علم سکھایا اور فرمایا اے آدم ان اشیاء کے ناموں کے متعلق بتاؤ۔ اس کے بعد راوی نے آخر تک تمام واقعے بیان کیے۔ اہل تورات اور دیگر اہل علم مثلا عبداللہ بن عباس کے ذریعے ہمیں روایت پہنچی ہے کہ پھر آدم علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے اونگ ڈال دی، پھر ان کی بائیں پسلی میں سے ایک پسلی لی اور خالی جگہ بھی گوشت برابر کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام اس کی پسلی سے ان کی زوجہ ہوا بنا دی اور اسے سنوار دیا تاکہ آدم علیہ السلام اس سے سکون حاصل کریں۔ جب آدم کی اونگ ختم ہوئی اور نیند کی حالت سے بیدار ہوئے تو انہوں نے اپنے پہلو میں سے ہوا کو کھڑے پایا۔ یہود کے کہنے کے مطابق اللہ تعالیٰ زیادہ جانتا ہے کہ آدم علیہ السلام نے کہا میرا گوشت میرا خون میری زوجہ، پھر اس کے ساتھ سکون حاصل کیا۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے ان کا نکاح کر دیا اور ان کے لیے سکون کی چیز بنا دیا تو اسے اپنے سامنے بلایا اور کہا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، جہاں سے چاہو خوب فراغی کے ساتھ کھاؤ، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالم قرار پاؤ گے۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا سورہ نساء آیت 1۔ اور اس جان سے اس کا جوڑا بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے جب آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت میں ٹھکانہ ادا فرمایا اور انہیں آواز دی کہ وہ جنت میں جہاں چاہیں جو چاہیں کھائیں سوائے ایک درخت کے پھل کے، اور یہی حکم ان کا امتحان تھا، اور یہ آزمائش حکم ان کی اولاد میں بھی جاری رہا، جیسا کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے پھر ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو، یہاں بفراغت جو چاہو کھاؤ، مگر اس درخت کا رخ نہ کرنا ورنہ ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ سورہ بقرہ آیت 35۔ پس شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور اس درخت کا پھل کھانا ان کی نگاہوں میں فائدہ مند اور خوبصورت ٹھہرا دیا، اور اس کا
گناہ کو ان کے لیے انتہائی پرکشش بنا دیا، یہاں تک کہ ان دونوں نے اسے کھا لیا، جس کے بعد ان کے سام کے پوشیدہ حصے اریاں ہو گئے، یعنی دونوں بے لباس ہو گئے۔ دشمن خدا جنت میں کیسے پہنچا اور یہ کار گناہ کرانے پر کیسے قادر ہوا؟ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہیں ابلیس نے ان دونوں کے پاس جنت میں داخل ہونے کا ارادہ کیا، لیکن محافظ فرشتوں نے اسے روک لیا۔ بس وہ ایک سانپ کے پاس ہے اور سانپ اس وقت 4 ٹانگوں والے جانور کی شکل میں تھا، اونٹ برابر تھا۔ ابلیس نے اس سے کہا تم مجھے اپنے منہ میں چھپا کر جنت میں داخل ہو جا تاکہ میں آدم تک پہنچ سکوں، پر اس نے ایسا ہی کیا اور اسے لے کر محافظ فرشتوں کے پاس سے گزرا، لیکن وہ حقیقت نہ جان سکے، اس لیے اللہ تعالیٰ کی مشیت یہی تھی کہ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے آدم سے گفتگو کی، مگر انہیں توجہ نہ دی۔ اس پر وہ باہر نکل اور کہنے لگا، آدم کیا میں تمہارے ایک ایسے درخت کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے پھل کو اگر تم نے کھا لیا تو اللہ تعالیٰ کی طرح بادشاہ ہو جاؤ گے، حیات ابدی پالو گے اور تمہیں کبھی موت نہ آئے گی۔ اللہ تعالیٰ کی قسم کھا کر اپنے بارے میں یقین دلایا کہ میں تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہوں۔ ابلیس نے یہ تمام حرکت صرف اس لیے کی تھی تاکہ ان کے جسموں سے جنت کا لباس اتر جائے اور ان کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو جائیں۔ شیطان کو یہ معلوم تھا کہ ان کے پوشیدہ اعضاء ان کی شرم گاہیں ہیں، اور اسے اس چیز کا علم اس لیے تھا کہ فرشتوں کے کتب کا مطالعہ کرتا رہا تھا، جبکہ آدم علیہ السلام کو اس وقت تک لباس اور شرم گاہوں کو چھپانے کی اہمیت کا اندازہ نہ تھا۔ آدم علیہ السلام نے ابلیس کی بات ماننے کا انکار کر دیا، جبکہ ہوا آگے بڑھی اور پھل کھا لیا۔ پھر کہنے لگی، آدم تم بھی کھا لو، دیکھو میں نے کھا لیا ہے، کچھ بھی نقصان نہیں ہوا۔ اس پر آدم نے بھی وہ پھل کھا لیا۔ آدم کے پھل کھاتے ہی دونوں کے پوشیدہ اعضاء ننگے ہو گئے اور اپنے آپ کو جنت کے پتوں سے ڈھانپنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس زمین کے جانوروں کے پاس گیا اور ان سے کہا، کون ہے جو مجھے اٹھائے اور جنت میں داخل ہو جائے تاکہ میں آدم اور اس کی بیوی سے بات کر سکوں؟ لیکن تمام جانوروں نے انکار کیا، اور اس کے بعد ابلیس نے سانپ سے کہا کہ اگر تو مجھے جنت میں پہنچا دو میں تجھے بنی آدم سے بچانے اور تیری حفاظت کی ذمہ داری لیتا ہوں۔ یہ سن کر سانپ نے ابلیس کو اپنے منہ میں بٹھا لی اور جنت میں داخل ہو گیا۔ ابلیس نے سانپ کے منہ میں بیٹھے بیٹھے ہی آدم و حوا سے گفتگو کی۔ اس غلطی پر اللہ تعالیٰ نے اسے برہنہ کر دیا اور پیٹ کے بل رینگنے والا جانور بنا دیا۔ سانپ کو جہاں پاؤ مارو اور اللہ تعالیٰ کے دشمن ابلیس کو اس کی ذمہ داری کے وعدے میں جھوٹا ثابت کرو۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے جب آدم و حوا کو جنت میں رہائش عطا فرمائی اور ایک درخت کو ان کے لیے ممنوع قرار دیا، ممنوع درخت کی شاخیں پھیلی ہوئی تھیں اور فرشتے اس کا پھل کھاتے تھے تاکہ وہ ابدی حیات کے مستحق ٹھہرے، مگر آدم اور حوا کو اس کا پھل کھانے سے منع کر دیا گیا۔ پس جب ابلیس نے ان کو پھسلانے اور گناہ کے مرتکب کرنے کا ارادہ کیا تو وہ سانپ کے پیٹ میں داخل ہو۔ سانپ اس وقت 4 ٹانگوں پر اونٹ کی طرح چلتا تھا اور بہت خوبصورت معلوم ہوتا۔ جب سانپ جنت میں داخل ہو گیا تو ابلیس اس کے پیٹ سے باہر نکلا اور اس درخت کے پھل لے کر حضرت حوا کے پاس آیا، کہنے لگا، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی ہے، اس کا ذائقہ کتنا اچھا اور رنگ کتنا خوبصورت۔ بس ہوا نے اسے لیا اور کھا لیا۔ پھر ہوا حضرت آدم علیہ السلام کے پاس پہنچی اور کہنے لگی، اس پھل کی طرف دیکھو، اس کی خوشبو کتنی اچھی، اس کا ذائقہ کتنا عمدہ اور رنگ کیسا دل فریب ہے۔ بس آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا۔ اس کے فوری بعد دونوں کے پوشیدہ اعضاء ظاہر ہو گئے، جس پر آدم علیہ السلام جلدی سے اس درخت کے تنے میں داخل ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے آواز دیا، آدم تو کہاں ہے؟ آدم علیہ السلام نے جواب دیا، میرے رب میں یہاں ہوں۔ فرمایا، باہر کیوں نہیں نکلتا؟ آدم علیہ السلام کہنے لگے، میں آپ سے حیا کرتا ہوں۔ فرمایا، درخت زمین میں سب سے زیادہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت پیدا کر دی کہ اب اس کے پھل کانٹوں میں تبدیل ہو جائیں گے۔ نیز فرمایا کہ اس وقت جنت میں اور زمین میں ککر اور بیر کے درخت سے زیادہ افضل کوئی درخت نہ تھا۔ پھر فرمایا، اے حوا، تم نے میرے بندے کو دھوکہ دیا، لہٰذا حمل کا زمانہ تمہارے لیے بطور سزا مقرر کیا گیا، اس میں تم بڑی مشقت اور تکالیف اٹھاؤ گی، اور جب وضع حمل کا وقت ہوگا تو تم درد کی شدت سے اپنے آپ کو موت کے دہانے پر پاؤ گی۔ اور سانپ سے فرمایا، تو نے ابلیس کو اپنے پیٹ میں داخل کیا جس کی وجہ میرے بندے کو دھوکہ دینے میں کام، لہٰذا تجھ پر لعنت، تیری ٹانگیں تیرے پیٹ میں داخل ہو جائیں گی، تیری خوراک مٹی ہوگی، تجھ میں اور اولاد آدم اور میں دشمنی ہوگی، جہاں بھی تم انہیں نظر آئے گا وہ اپنی ایڑی سے تیرے سر کچل دیں گے، اور جہاں سے وہ تجھے دکھائی دیں گے تو اپنے جبڑوں سے ڈسے گا۔ یفعل ما یشاء، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آدم و حوا کو ایک درخت کی طرف جانے سے منع کیا، لہٰذا وہ اس کے علاوہ جہاں سے چاہتے خوب کھاتے تھے۔ پس شیطان آیا اور سانپ کے پیٹ میں داخل ہو گیا۔ حوا سے گفتگو کی، آدم کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا، تمہارے رب نے اس درخت سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں تم اس کو کھا کر فرشتے نہ بن جاؤ۔
میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ یہ سن کر ہوا نے درخت کو کاٹا تو وہ خون آلود ہو گیا اور ان دونوں کے جسم پر موجود لباس اتر گیا۔ پھر دونوں جنت کے درخت کے پتوں سے اپنے جسم کو ڈھانپنے لگے۔ اس پر ان کے رب نے انہیں یاد کرایا، کیا میں نے تمہیں اس درخت کے قریب جانے سے منع نہ کیا تھا؟ میں نے تمہیں نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ آدم علیہ السلام سے پوچھا، تم نے کیوں کھایا؟ میں نے منع کیا تھا۔ آدم نے جواب دیا، اے میرے رب، ہوا نے مجھے کھلایا۔ تم نے کیوں کھایا؟ ہوا کہنے لگی، مجھے سانپ نے کہا تھا۔ سانپ سے پوچھا، تم نے ہوا کو ایسا؟ مجھے ابلیس نے کہا تھا۔ فرمایا، ملعون بدکار ہے ہوا، جس طرح تم نے درخت کو خون آلود، تم بھی ہر مہینے خون آلود ہوگی، اور اے سانپ، تم اپنی ٹانگیں کاٹ دے، رینگ کر چلا گا، جو بھی تجھے دیکھے تیرا سر کچل دے۔